بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اپنے اس 30 دن کے سفر کے آخری ایپیسوڈ پر پہنچ چکے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم امت مسلمہ کو درپیش جدید چیلنجز اور ان کے اسباب اور ممکنہ حل پر بات کریں گے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپی طاقتوں نے مسلم ممالک پر قبضہ کیا، جس سے مسلم معاشرے سیاسی، معاشی اور تعلیمی لحاظ سے کمزور۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد امت مسلمہ مختلف چھوٹے ممالک میں بٹ گئی، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو۔ اس درباری قوتوں نے اسلامی تعلیمات اور عدالتی نظام کو بدل کر مسلمانوں کو اپنے ہی دین اور تہذیب سے دور کر دیا۔ مغربی میڈیا اور تعلیمی نظام کے ذریعے اسلامی اقدار کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی شناخت کو مٹانے کے لیے سیکولرزم اور لبرلزم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل کو اپنے دین اور تاریخ سے بے خبر کرنے کے لیے منظم منصوبے بنائے گئے۔ مولانا ابو الحسن علوی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسلمان جب تک اپنے دین اور تاریخ سے جڑے رہے وہ ترقی کرتے رہے، مگر جب انہوں نے مغربی تہذیب کو اپنایا تو ان کا زوال شروع ہوا۔ مسلم دنیا میں اکثر حکومتیں مغربی طاقتوں کے زیر اثر ہیں اور عوامی فلاح و بہبود پر توجہ نہیں دیتی۔ قدرتی وسائل ہونے کے باوجود مسلمان ممالک معاشی بحران اور کرپشن کا شکار۔ سودی نظام اسلامی ممالک کی معیشت پر قبضہ کر چکا ہے۔ فلسطین، کشمیر، میانمار اور دیگر مسلم خطوں میں ظلم و جبر جاری ہے، مگر امت مسلمہ نے ان مظلوموں کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھی مسلمانوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی۔ امت مسلمہ کو دوبارہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا۔ خلافت اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے فکری اور عملی جدوجہد ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کو فروغ دے کر حقیقی اسلامی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ کسی بھی قوم کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور جو چیزیں حلال ہیں وہی قوموں کی ترقی کا سبب بنتی ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کو جدید سائنس، ٹیکنالوجی، اسلامی بینکاری اور معیشت کو فروغ دینا ہوگا تاکہ سود سے پاک ایک مضبوط اقتصادی نظام قائم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کے بغیر نہ دین مکمل ہوتا ہے نہ دنیا۔ جو قوم علم کو ترک کر دیتی ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو فرقہ واریت اور قوم پرستی کو ترک کر کے ایک امت بننے کا عہد کرنا ہو۔ اسلامی ممالک کو متحد ہو کر فلسطین، کشمیر اور دیگر مظلوم مسلمانوں کے لیے عملی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ عزیز دوستو، آج امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز بہت بڑے ہیں، مگر ان کا حل بھی موجود ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا طرز زندگی بدلیں، علم و تحقیق میں آگے بڑھیں اور آپس میں اتحاد پیدا کریں تو ایک بار پھر اسلامی دنیا ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو بیداری عطا فرمائے اور ہمیں دوبارہ ایک عظیم امت بننے کی توفیق عطا کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ میں اپنی آج کی یہ ویڈیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمائی۔ یہ دعا امت مسلمہ کے لیے انتہائی محبت اور شفقت کا اظہار ہے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمائی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جزاکم اللہ خیر۔